ٹرمپ کا پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان، ابنار ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی درخواست پر ایران کے خلاف حملہ فی الحال مؤخر کیا جا رہا ہے تاکہ ایرانی قیادت اور نمائندے متفقہ تجویز پیش کر سکیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ بندی میں اس وقت تک توسیع برقرار رہے گی جب تک ایران کی جانب سے تجویز پیش نہیں کی جاتی اور مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے۔ امریکی فوج کو ہدایت دی ہے کہ ایران کے خلاف ناکہ بندی جاری رکھی جائے گی اور دیگر تمام معاملات میں مکمل طور پر تیار رہا جائے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی حکومت اندرونی طور پر شدید تقسیم کا شکار ہے، جو کہ غیر متوقع نہیں۔ بعد ازاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے تازہ بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ابنار ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ ایران دراصل اسے کھولنا چاہتا ہے تاکہ یومیہ کروڑوں ڈالر کی آمدنی دوبارہ حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران ابنار ہرمز کو بند نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسے کھلا رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی آبی گزرگاہ سے وہ روزانہ تقریباً $500 ملین کماتا ہے۔ اقوام متحدہ کا جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم، پاکستانی کوششوں کی مکمل حمایت۔ سیکرٹری جنرل UN نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ مذاکرات جامع اور دیر پا حل کی راہ ہموار کریں گے۔ یہ کشیدگی میں کمی کی جانب اہم قدم ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کے لیے موقع پیدا ہو گیا۔ انہوں نے فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کی اپیل کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈجارک کے مطابق یہ کشیدگی میں کمی کی جانب ایک اہم قدم ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری اور اعتماد سازی کے لیے اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے دفتر نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ اس پیش رفت کو آگے بڑھائیں، جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کریں اور مذاکرات میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ گوتریز پاکستان کے کردار کی بھی حمایت کرتے ہیں جس نے مذاکرات میں سہولت کاری کی ہے۔ امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کی یہ کوششیں ایک جامع اور پائیدار حل کے لیے حالات سازگار بنانے میں مدد دیں گے۔ ایرانی فوج کی امریکی حملوں پر طے شدہ اہداف کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ یہ انتباہ ایرانی فوج کے مرکزی کمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی فوجی قیادت کی جانب سے بار بار دھمکیوں کے بعد سامنے آیا۔ ترجمان کے مطابق ایرانی افواج مکمل طور پر تیار ہے اور 100% تیاری کی حالت میں ہے اور بروقت کارروائی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو ایرانی فورسز فوری اور بھرپور انداز سے پہلے مقرر کردہ اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ پاکستان کے حکام کی درخواست پر ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی ہے جبکہ ایران کی بندرگاہوں پر امریکی بحری ناکہ بندی برقرار رکھی جائے گی۔ دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف کسی بھی حملے کے لیے خطے کے ہمسایہ ممالک کی سرزمین یا تنصیبات استعمال کی گئیں تو مشرق وسطیٰ میں تیل کی پیداوار کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی عہدیدار کے اس بیان کو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران جنگ کی مخالفت، ایرانی نژاد امریکی کانگریس یاسمین انصاری کو دھمکیاں۔ امریکی رکن کانگریس یاسمین انصاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس اکاؤنٹ پر دھمکیاں ملنے کی تصدیق کی ہے۔ یاسمین انصاری نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے مجھے، میرے خاندان اور عملے کو دھمکیوں کا سامنا ہے۔ میرے خلاف جعلی اور AI سے تیار کردہ تصاویر پھیلائی گئی ہیں اور میری شہریت سے متعلق بھی بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دھمکیاں پیٹ ہیگزٹ کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرنے کے بعد مزید شدت اختیار کر گئیں۔ دھمکیاں نفرت انگیز، نسل پرستانہ اور قاتل مخالف بیانیے پر مبنی ہیں۔ یاسمین انصاری نے مزید کہا کہ مجھ پر حملے ایک ناکام اور غیر قانونی جنگ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ تنقید کو قبول کرتی ہوں لیکن خاندان اور عملے کے خلاف دھمکیاں ہرگز برداشت نہیں۔ امریکی صدر اور وزیر جنگ کی پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کرتی رہوں گی۔ ویسٹ انڈیز چیمپئن شپ کا میچ خطرناک پچ کے باعث ختم کر دیا گیا۔ ویوین رچرڈ اسٹیڈیم میں لیوارڈ آئی لینڈ اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کے درمیان میچ کھیلا جا رہا تھا۔ چیمپئن شپ کے دوسرے میچ کو پچ کی خطرناک حالت کے باعث ختم کیا گیا۔ کھیل کو تیسرے روز کے پہلے سیشن کے دوران اس وقت روکا گیا جب باؤنس ناہموار اور
غیر متوقع تھا۔ باؤنس سے کھلاڑیوں کی حفاظت کے حوالے سے شدید خدشات تھے۔ اس دوران لیوارڈ آئی لائن کے کھلاڑی جیریمیہ لوئس کو جیڈن سیلز کی گیند زوردار طریقے سے لگی، جس کے بعد کھلاڑی کو گراؤنڈ میں فوری طبی امداد دینے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ کرکٹر کا کنیکشن ٹیسٹ بھی ہوا، تاہم اب ہسپتال میں ان کی طبیعت بہتر بتائی گئی۔ کرکٹ ویسٹ انڈیز کے مطابق اس گراؤنڈ میں اگلے میچ تک پچ کو اچھے انداز میں بنانے کے تمام اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔